تذکرہ کر لیں کہ علم ایک ایسی شمع ہے جس کو جتنا جلایا جائے، جس کی روشنی سے جتنے لوگ فیضیاب ہوں اتنا کم ہے، کیونکہ جہالت کا اندھیرا آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف پھیلا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں اپنی کاوش کرتے ہیں، جو لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جو لوگ اس شمع کو جلانے کے دیے کو جلائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ کریڈٹ دینا لازمی ہے۔ تو ہم یہاں پر ایک ایسے اسکول کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بس اسکول، موبائل اسکول اس کا نام ہے، اور اس کی بنیاد رکھی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، پیشے کے اعتبار سے متعدی امراض کی ایک ماہر ڈاکٹر ہیں، لیکن 1986 میں ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے کولیگز تھے ان کو خیال آیا کہ جو بچے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یا جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے اسکول جانا، ان کو کیسے تعلیم دی جائے اور ان کو بیسک تعلیم کیسے دی جائے یا ان کو اس طرف لایا کیسے جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ جب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو ہمارا بچہ بھی وہی کرے گا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست انیشیٹو انہوں نے شروع کیا۔ کس بس سے شروع کیا؟ وہ جو کراچی میں پرانی بسیں نہیں دیکھتے ہیں آپ، اس بس کو انہوں نے لیا تھا 2 لاکھ روپے میں، اور اس کے بعد وہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور اب سوچیں کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ تو کس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے، کیا سہولیات ہیں، اور ظاہر ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اتنے بچوں کو؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت حسین صاحب جو کہ اس اسکول کے ٹیچر بھی ہیں۔ تھینک یو مچ لیاقت حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ تو ہم نے بیسکلی بتا دیا کہ 1986 سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس سفر کے بارے میں مختصراً ہمیں بتائیے گا کہ یہ انیشیٹو کیسا تھا، کس کا تھا، کتنے لوگ اب اس میں شامل ہیں اس کارواں میں، تو یہ بھی بتا دیجیے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو ڈاکٹر نسیم صلاح الدین اور ڈاکٹر افتخار صلاح الدین جو دونوں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر افتخار صلاح الدین ENT کے اسپیشلسٹ ہیں، سرجن ہیں، اور ڈاکٹر نسیم صلاح الدین انفیکشن ڈیزیز کی ہیں اور ریبیز وغیرہ اس کی۔ اس کے ساتھ ان کا جو ہمدردی کا جو ثبوت ہے یہ کہ ان کے گھر کے سامنے اس وقت ایک پلاٹ میں 28 جھگیاں تھیں، 1986 کی بات ہے۔ تو ان کے جو جھگیوں والوں کے ظاہر والدین صبح کاموں پہ نکل جانا اور وہ مشکل تھا ان کے لیے بچوں کو پڑھانا، دیکھ بھال کرنا، اور بچے سارا دن لڑائی جھگڑا ریت مٹی میں۔ تو وہ جب صبح نکلتی تھی ظاہر اسپتال کے لیے جانا اور واپس آنا، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا لانا، تو وہ دیکھتی تھی کہ ہمارے بچے اتنے صاف ستھرے ماحول میں اور اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی مطلب پرسان حال نہیں ہے، تو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ محلے میں ایک خاتون تھی نادرہ بی بی کے نام سے، تو انہوں نے نادرہ سہیل، تو ان کے ساتھ مشورہ کیا، پھر انہوں نے مل کے ایک ٹیچر ہائر کی اور اپنے گھر میں پھر یہ انہوں نے گراج میں بیٹھ کے تو بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو ان کو لانے کے لیے کیونکہ مشکل تھا اس طرف ان کو راغب کرنا، ڈفرنٹ ماحول، بالکل جی، تو ان کو یہ کرنا کہ ان کے لیے کبھی ابلا ہوا انڈا، کبھی پھل فروٹ، کبھی دودھ، تاکہ یہ کھانے پینے کے بالکل جی بالکل بالکل، تو ان کو تاکہ یہ پڑھنے کی طرف یہ آ جائیں۔ تو اتنا تجربہ بھی نہیں تھا ہم لوگوں کو بھی، میں بھی انہی دنوں میں یہاں آیا اور مجھے ایز اے ٹیچر ان لوگوں نے رکھا کہ بھائی چلو کرو۔ تو میرے لیے آپ کا تعلق تدریس کے شعبے سے؟ میرا تعلق جو ہے تدریس میں بیسک میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، اور بس یہاں آ کے ان کے پاس تو ایسے لگ گیا ہوں میں بھی ٹیچر میں، اس دن سے ابھی تک سمجھے کہ انہی کے ساتھ لمبا ٹائم ہو گیا بالکل۔ تو پھر بچوں کو پھر ہمارا گورنمنٹ اسکول اس وقت یہ گجری میں ہوتا تھا، پرائیویٹ اسکول اس وقت کم تھے، 1986 میں آپ کو پتا ہے کہ اتنے اسکول نہیں تھے۔ تو ابھی تو ہر کوئی میرے جیسے میں ہوں تو بس میرے تعلقات بن گئے تو میں بھی اسکول کھول کے بیٹھ جاؤں گا، چاہے مجھے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ بات کی بات ہے، بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر نسیم کے حوالے سے جو کہ ان کی ہمدردی کے لیول جو تھا، تو پھر ہم لوگ جو بچوں کو جیسے ہم نے ابتدائی طور پہ ان کو ایک راستہ دکھانا تھا، اور پھر ہم ان کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن دلواتے تھے۔ تو ان کے یعنی کہ پہلے وہ سفر شروع ہوتا تھا اس گراج اسکول سے، پھر اس کے بعد ان کے اندر علم حاصل کرنے کی محبت جاتی بالکل ہے۔ ڈاکٹر نسیم صاحب ان کے گھر میں گیراج میں بٹھا کے چٹائی پہ تو یہ سفر شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کو اسکول میں داخلہ دلواتے تھے، گورنمنٹ اسکول میں پھر نظر رکھتے تھے کہ وہ جا رہے ہیں۔ جی بالکل نہیں، وہ ہمارے پاس باقاعدہ پھر وہ آتے تھے سال کے بعد، جیسے کہ ان کو نئی کلاس کے لیے ان کو کتابیں دینا، یونیفارم دینا، وہ بھی آپ لوگ؟ جی بالکل ہاں۔ تو ان میں کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسے اسٹوڈینٹس جو انہوں نے کچھ نمایاں کارنامے انجام دیے اس وقت سے لے کے ابھی تک؟ تو ہمارے تقریباً 50,000 سے زائد بچے نکل چکے ہیں جو کہ گریجویٹ ہوئے ہیں، کچھ ایک بچہ جس نے MBBS کیا ہے، کچھ بزنس میں کیا ہے، اس طرح سے میڈیکل کے شعبے میں نرسنگ وغیرہ کے ڈپارٹمنٹ میں کافی لوگ ہیں، بزنس میں ہیں،
کچھ الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس میں جیسے کہ ایئر کنڈیشن کا کام ہو گیا یا اس طرح کی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, وہاں پر جن جھکیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر 10 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہاں پر ایک تو بھیک مانگنے کا رواج ہو سکتا ہے, محنت مزدوری کوئی کرتے ہوں, کچھ نشے وغیرہ کا بھی رواج ہے. اچھا اس کے اندر بچوں کو لانا صرف کافی نہیں ہوتا کہ بچے تو چلو انسینٹیو دیکھ کے آ گئے, اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب بات وہ کہتے ہیں گل ود گئی ہے مختاریہ وہ والی بات ہو, تو پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سسٹم سے نکل کے کسی اور طرف جا رہے ہیں, یا پڑھنا لکھنا شروع, فیوچر لگایا ان کو کس طریقے سے اس پہ وہ بھی تھا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالخصوص یہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو والدین کو لالچ تھی کہ ان کو کام پہ لگا دو تو 4 پیسے کما لیں گے. دوسرا لڑکیاں پڑھ کے کیا کم عمری سے. میرے ساتھ یہ خود ایسا ہوا, میرا مطلب دل دکھتا تھا جب کہ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں 10-12 سال کی 15 سال کی تقریباً, ان کو جب میں نے شروع میں بڑی مشکل سے ان کو قلم پکڑایا, کاغذ ہاتھ میں دیا, جب وہ سمجھ گئیں, کام شروع کرنے لگی, مجھے بھی سکون ہوا, وہ بھی پڑھنا لگی. تو نہیں آئی, پوچھا کسی سے بھائی وہ کدھر ہے, فلانی آ رہی ہیں, وہ سر جی ہوتے کم تے کھڑ گئی ہے. افسوس ہوتا تھا کہ اتنی محنت کے بعد جب رہبری کا ایک سلسلہ شروع ہوا وہ بھی پٹری پہ چڑھ گئے اور وہ کام پہ لگوا دیا. اس سارے عرصے میں اب آپ کو ہاں بتائیے چیلنجز نہیں فیل ہوتے؟ مہنگائی کا دور ہے, لوگ اب باقاعدہ بیگنگ جو ہے بیکم مافیا, چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کو لگتا ہے جی ہم ابھی سے ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ گیا نا, پیسے سے جو فریڈم آتی ہے وہ تعلیم سے تو نہیں مل رہی انیشیلی, اس کا امیجیٹ ریزلٹ تو نہیں مل رہا. تو اس طرف آپ بچوں کو پھر کس طرح لا پاتے ہیں؟ اصل میں ان کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں ابھی ہمارا 2 دن پہلے بھی پروگرام ہوا تو اس میں بھی مجھے کچھ گیسٹ سے کافی آئے ہوئے تھے, تو میں نے یہی کہا کہ تعلیم بیسک ہے کیا چیز, ڈگری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے آپ نے ماسٹر کر لیا کچھ کر لیا. اصل ہے تعلیم کا دوسرا نام تربیت. جب تربیت کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ پیسہ یا یہ چیزیں نہیں, پھر ہم انسان کو بناتے ہیں, اس کو کیسے اس کے اندر کی ایک ڈفرینٹ ورلڈ سے بالکل ہے, اندر کا جو انسان ہے اس کی جو قابلیت ہے اس کی جو خصوصیات ہیں جو وہ کر سکتا ہے ہم اس کو ابھارتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. مطلب اگر ایک عام بندہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ گراج سے پھر یہ موبائل بس کا سفر کیسے یہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کو کہیں سے آئیڈیا ملا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو ہمارا اسکول چل کے ان کے پاس جائے کچی بستیوں میں. تو پھر ہم لوگوں نے یہ جو لوگوں نے مشورہ صلاح کر کے اس وقت 2 لاکھ میں جو پرانی بسیں کسی زمانے میں چلا کرتی تھی صدر سے کورنگی روٹ پہ, تو وہ بس مل کے نہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک جگہ پہ جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جب پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو کنویں کی لوکیشن چینج نہیں ہوتی اور کنواں کنسسٹنٹ ہوتا ہے, ایسے میں جب کنواں چل کے جا رہا ہے تو پھر کنواں کتنی جگہ لوگوں کی پیاس بجائے گا, اور یہ کنسسٹنسی کیسے رہتی ہے کہ بھائی ایک جگہ آج آپ نے پڑھا دیا تو روزانہ پھر وہاں پر جا کے پہنچنا. اسی پہ شروع میں جب یہ ہوا تھا تو مشکل تھا اس وقت, کیونکہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون ہے ہمارے بچوں کو اغوا کر کے لے جائیں گے. بالکل یہ چیز تھی. کالے پل سے شروع کیا, کالے پل پہ کچھ عرصہ بالکل جو ریلوے پٹری کے ساتھ جو کچی آبادی تھی تو وہاں سے شروع کیا, تو وہاں نہیں کچھ چل سکا, لوگوں نے نہیں تعاون کیا. پھر ڈھونڈتے رہے مختلف جگہوں پہ, پھر جھگیاں ہماری چلتے چلتے جیسے فیز 6-8 میں چلی گئی تھیں آگے بہت زیادہ. شاید آپ لوگوں تو بچے آپ کو نہیں پتا اس چیز کا, مگر وہاں پر بہت میری آنکھ کو دیکھا ہے, ظاہر ہے میرے خود بچے میرے ساتھ یہاں آ گئے تھے. میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی, ان کو میری فیملی یہاں لانا پڑی, اس کا علاج چلتا رہا, وہ بھی یہیں پڑے ہیں ماشاءاللہ سے. تو وہ پھر بس ہماری پھر وہاں جاتی تھی ان جھگیوں میں, پھر وہاں سے جیسے کہ DHA والے لگے ہوئے یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دیا, وہاں سے کرتے آپ لوگ یہ سوچتے تھے بھائی اگر اس جگہ پر بچوں کا یا جو والدین وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ وہاں اسٹے کرتے ہیں. اور روز صبح مطلب ٹیچر رکھتے ہیں. ٹیچر جو ہمارے ہیں, میرے ابھی جو موبائل اسکول کے ٹیچر ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں. کتنے لوگ وابستہ ہیں ابھی ہمارے تو جو ابھی جن کے ابھی ہم نے لاسٹ ایک لسٹ بنائی ہے جو کہ گریجویٹ ہیں, تقریباً 350-400 کی لسٹ ہم نے تیار کی ہے, جو لوگ بہترین بزنس مین بھی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. بالکل. ابھی ہماری جو بس جو کھڑی ہوتی ہے کلفٹن کے پاس نیلم کالونی کے نام سے, کالونی بالکل ہے, تو وہیں پہ ہماری بس بہت سالوں سے زمزمہ پارک کے پاس. بالکل جی بالکل, اس کے بیک سے پیچھے. کبھی کسی گورنمنٹ لیول پہ کسی نے اپروچ کیا کہ جی آپ کے اس پروجیکٹ کو ہم اون کرنا چاہتے ہیں یا ہم اسے اسپانسر؟ نہیں, وہ تو ابھی الٹا ہو رہا ہے اس کا کہ گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, الٹا ہمارے اوپر ان لوگوں نے کہ جی تم لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. یہ پچھلے دنوں میں کافی جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے دیکھو تو ہم کر کیا رہے ہیں. CDF کا سب سے جو آپ کو ایک چیز بتاؤں نا کہ ایک تو آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ کا کام ہی یہی ہے, کتنے لوگوں کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. CDF کی جو بیسک چیز آپ کو بتاؤں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کبھی ان کا کوئی قربانی میں یا اس کے دنوں میں رمضان کے مہینوں میں کوئی ہمارے اشتہار نہیں چھپتے, کوئی ہمارے بینر نہیں لگتے فنڈنگ کے لیے, اس کے لیے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاہیے. جیسے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ہمارے پاس ہیں, ہمارے بچوں کو آپ اگر میتھ پڑھا سکتی ہیں, انگلش پڑھا سکتی ہیں, یہ ٹائم چاہیے ہمیں. بچوں کو دیکھیں, ان کے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کریں, تو اس طرح سے لوگ ہمارے لیے ساتھ دیتے ہیں. پڑھانا بھی آسان کام نہیں ہے. تھینک یو سو مچ لیاقت حسین صاحب. آپ لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور آج کل دور تو آن لائن کا بھی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے لیے, انسانی ہمدردی رکھنے والے لوگوں نے جو یہ کام کیا ہے, آئی تھنک ہمیں ایسے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے.